بیان کیا جاتا ہے کہ کسی شخص نے ایک غلام خریدا تھا تو اس غلام نے اپنے آقا سے 3 شرطیں کی۔ پہلی یہ کہ جب نماز کا وقت آئے تو آپ مجھے نہ روکیں گے، دوسری یہ کہ آپ مجھ سے صرف دن میں خدمت لے سکیں گے مگر رات کو مجھ پر یہ پابندی نہ ہوگی، تیسری یہ کہ میرے رہنے کے لیے کوئی ایسا کمرہ عنایت فرمائیں گے جو میرا پسندیدہ ہو اور دوسرے شخص کو اس میں آنے کی اجازت نہ ہوگی۔ چنانچہ آقا نے غلام کی تینوں شرطیں منظور کر لی اور غلام کو حکم دیا کہ وہ اپنے رہنے کے لیے محل میں جس کمرے کو چاہے پسند کر لے، جس میں ہر کمرہ ایک سے ایک بہترین ساز و سامان کے ساتھ آراستہ تھا۔ بس غلام نے تمام کمروں کو دیکھ بھال کر اپنے لیے ایک ویران کمرہ پسند کیا جو بغیر چھت کے تھا۔ اس پر آقا نے دریافت کیا کہ آخر تم نے ویران کمرہ کیوں پسند کیا؟ کمرے تو اور بھی بہت ہیں۔ اپنے آقا سے یہ بات سن کر غلام نے جواب دیا کہ میرے آقا، شاید آپ کو معلوم نہیں کہ ویران جگہ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے آباد ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد اس غلام نے اسی ویران کمرے میں رات کو رہنا شروع کر دیا، اور یہ بات پہلے ہی طے ہو چکی تھی کہ رات کو غلام آزاد رہے گا۔ جب غلام کو اپنے پسندیدہ آزاد کمرے میں رہتے ہوئے کچھ عرصہ گزر گیا، اس کے آقا نے ایک دن رات کو مہمانوں کو دعوت دی، اور جب سب مہمان دعوت کھا کے گھر کو جا چکے تھے تو مالک مکان چہل قدمی کرتا ہوا غلام کے کمرے کی جانب جا نکلا تو کیا دیکھتا ہے کہ ایک نورانی چیز نے اوپر سے آ کر کمرے کی خالی چھت کو گھیر رکھا ہے اور غلام سجدے میں پڑا ہوا ہے، اپنے آقا سے دعا اور مناجات میں مصروف ہے کہ اے میرے پروردگار، دن کو تو نے میرے آقا کی خدمت میرے ذمہ واجب کر دی ہے، اگر یہ خدمت میرے ذمہ نہ ہوتی تو میں رات دن تیری عبادت میں مشغول رہتا، لہٰذا تو میری دعا قبول فرما۔ اس کا مالک تعجب کے ساتھ صبح تک اس عجیب منظر کو دیکھتا رہا۔ چنانچہ صبح ہوتے ہی وہ نورانی چیز آسمان پر چلی گئی اور چھت بند ہو گئی۔ مالک نے اپنی بیوی سے اس کا تذکرہ کیا اور دوسرے روز مالک اور اس کی بیوی دونوں اس منظر کو دیکھنے گئے تو اس رات بھی وہی منظر پیش آیا جو کہ پہلی رات کو وہ دیکھ چکا تھا۔ صبح ان دونوں نے غلام کو بلا کر کہا، تو اللہ کے واسطے آزاد ہے تاکہ اپنی خواہش کے مطابق رات دن اللہ کی عبادت میں مشغول رہ سکے، جس سے تو معذرت کرتا ہے۔ اسی کے ساتھ اور اس کے مالک اور اس کی بیوی نے غلام سے اس کی ان کرامتوں کا ذکر کیا جو رات کو وہ دونوں دیکھ چکے تھے۔ بس اب کیا تھا، جب غلام کو معلوم ہوا کہ ان پر اس کا پردہ فاش ہو چکا ہے تو اس نے اسی وقت بارگاہ الہی میں ہاتھ اٹھا کر دعا کی، اے میرے پروردگار، میں نے تجھ سے دعا کی تھی کہ میرا راز کسی پر نہ کھولنا، مگر اب جب کہ میرا بید دوسروں پر ظاہر ہو گیا ہے جس کو میں راز رکھنا چاہتا تھا تو مجھ کو اپنے پاس بلا لے۔ چنانچہ اسی حالت میں اس کی روح قبض کر لی گئی اور وہ واصل برحق ہو گیا۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سچ فرمایا ہے کہ جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے۔ دیکھیے اس عالم فنانی اللہ کی دعا کس طرح ہاتھوں ہاتھ درجہ قبولیت کو پہنچ گئی۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اس کے واقعے سے سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک اور شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ شکریہ۔